نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ پھر سے ایک مرتبہ اس ماہانہ محفل شب بیداری کے اندر حاضر ہیں۔ پچھلی چند نشستوں سے ہمارا جو بیان چل رہا ہے وہ ایک خاص ٹاپک ہے جس کو ہم نے سلسلہ وار شروع کر رکھا ہے، اور اس ٹاپک کا عنوان ہے قلب سلیم، کہ وہ سلامتی والا دل کون سا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سلسلہ وار گفتگو میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آغاز میں تلاوت کیا، یہ وہی آیت ہے جو پچھلی 4 نشستوں کے اندر بھی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن نہ تو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں میری بارگاہ میں کسی کام آ سکتی۔ میری بارگاہ میں اگر قیامت والے دن کسی چیز نے کام آنا ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ اب اس قلب سلیم کی تشریح ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس قلب سلیم کے حصول کے اندر جو چیزیں معاون بنتی ہیں، جن کے ذریعے سے اس قلب سلیم کا حصول ممکن ہوتا ہے، ان میں سے بھی 2 چیزوں کا بیان ہم گزشتہ 2 نشستوں میں کر چکے ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے صحبت سعید، اور دوسری چیز ہے اللہ کا ذکر۔ تو آج ہم اسی سلسلے کی تیسری چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے فکر۔ پچھلی نشست کے اندر ذکر کا بیان تھا، اور آج فکر کا بیان ہے۔ فکر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ کو، اپنی سوچ کو اور اپنے دھیان کو کسی خاص نقطے پر مرکوز کر کے، فوکس کر کے اس پر غور کرے، سوچے، یعنی سوچ کا کسی ایک نقطے پر ٹھہر جانا اور ٹھہر کر اس کا جائزہ لینا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا، اس کو اصطلاح کے اندر فکر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کو جگہ جگہ پر ذکر کرنے کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی ساتھ فکر کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا لوگوں، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اب عقل مندی کا معیار کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے قرآن کے نزدیک؟ اگلی آیت کے اندر ان کی 2 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ عقل مندی کا ایک معیار تو زمانے والوں نے بنا رکھا ہے نا، کہ جو بندہ جتنا زیادہ مال و دولت جائز ناجائز ذرائع سے اکٹھا کر لے اور جتنا زیادہ دنیاوی ساز و سامان میں آگے بڑھ جائے، اقتدار، عہدہ، جاہ و منصب، شہرت، ناموری، بینک بیلنس، پراپرٹی وغیرہ یہ چیزیں حاصل کر لیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے اور بڑا تنا آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی۔ لیکن ایک معیار وہ ہے جو خالق کائنات نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی 2 نشانیاں ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب عام طور پر انسانی زندگی کے اندر 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی نشانی۔ اور دوسری سنیے
فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین اور آسمان کے اندر درمیان میں جو کچھ ہے ان پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اب ادھر سے ذکر کی برکتیں اور ساتھ جب فکر کی برکتیں ملتی ہیں نا تو یہ دونوں مل کر معرفت کے دروازوں کو ان پر آشکار کر دیتی ہیں، اور جب اللہ کی معرفت ان پر آشکار ہوتی ہے تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خالق کائنات تو نے یہ زمین اور آسمان کا جو کارخانہ ہے، اس کائنات کا جو کارخانہ ہے، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی معنویت ہے، کوئی مقصدیت ہے۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فکر کو بیان کیا اور فرمایا کہ عقل مندوں کی یہ دو نشانیاں ہوتی۔ فکر کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی موضوع پر رک کر غور کرتا ہے نا، فکر کرتا ہے، کسی ایک نقطے پر سوچ بچار کرتا ہے، تو انسان جیسے جیسے غور کرتا چلا جاتا ہے نا ویسے ویسے اس معاملے کے جو اسرار و رموز ہیں نا وہ اس پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سطحی نظر سے دیکھنے سے وہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، جو کچھ انسان جب اپنی فکر کو روک کر کسی ایک نقطے پر، کسی ایک معاملے پر انسان جب غور کرتا ہے نا، ڈیپتھ میں جاتا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک وہ بندہ ہے جو سمندر کی سطح پر تیر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سمندر کی تہہ کے اندر غوطہ زن ہو رہا ہے۔ اب سطح کے اوپر تیرنے والا مچھلیاں پکڑ سکتا ہے، کوئی اور چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے، لیکن جو اصلی ہیرے جواہرات اور موتی ہیں وہ سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں، وہ انہی کے حصے میں آتے ہیں جو سمندر کی تہہ کے اندر غوطہ لگانا جانتے ہیں۔ یہی معاملہ فکر کا ہے۔ آپ کسی بھی معاملے کے اندر سطحی طور پر تو ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہے ہیں، لیکن اس سوچ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچ یہاں ہے، اگلے لمحے کسی دوسری جگہ پر چلے گی، اس سے اگلے لمحے کسی تیسرے نقطے پر سوچ رہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نتیجہ بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جب انسان طے کے اندر جاتا ہے، غور کرتا ہے اپنی فکر کو روک کر کسی ایک نقطے پر، تو اس کے وہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ اس معاملے کی طے کے اندر اترنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے اترتا چلا جاتا ہے تو اس معاملے کی کئی بھید اس پر آشکار ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ جن لوگوں نے یہ ہوائی جہاز ایجاد کیا، ریل گاڑی ایجاد کی، کیا یہ سارے کے سارے ولی اللہ تھے؟ کہتے نہیں، ولی اللہ تو دور کی بات ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ کہتے پھر کیسے ایسے ہو گیا کہ ان پر ایجادات ان سے ایجادات مارز وجود میں کیسے آ گئی؟ کہتے انہوں نے خلوص کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کسی نقطے پر غور کیا اور غور کرتے چلے گئے، اس غور و فکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس معاملے کے بھید جو ہیں ان پر آشکار کرتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہوئے ہیں نا، مزے کی بات یہ ہے وہ بڑے سیم ہے، سمیدار، ایون یہاں تک کہ ان کے اندر ایمان کا دخل بھی نہیں ہے۔ بہت سارے مادی قوانین ایسے ہیں، مثال کے طور پر آپ پانی کے ایک گلاس کے اندر 2 چمچ چینی ڈالیں، اب چاہے یہ کام مسلمان کرے یا یہ کام کافر کرے، کیا دونوں صورتوں میں ایسے ہوگا کہ کافر کرے گا تو پانی میٹھا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح H2O گیس جو ہے 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن کو مل کر بنتی ہے، اس میں ایسا ایمان کا کوئی دخل نہیں ہے کہ مومن ملائے گا تو بن جائے گی۔ ایمان کی اپنی برکتیں بے شمار ثمرات۔ ہم صرف اس وقت جو بات کر رہے ہیں نا کہ کائنات کے بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے ایمان کو بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا دائرہ ہے، بہت کچھ ہے ایمان کے اندر، سب کچھ ہی ایمان کے اندر ہے۔ اس کائنات کے اندر ایمان سے بڑی دولت کسی کے پاس کیا ہو سکتی ہے؟ جان سے بھی کہیں زیادہ ایمان کی قیمت ہے۔ میں بتا رہا ہوں فطرت کے قوانین کے حوالے سے کہ پانی کے ایک گلاس کے اندر 2 چمچ چینی چاہے ایک مسلمان ڈالے اور چاہے ایک کافر ڈالے، دونوں صورتوں میں اس نے میٹھا ہو جانا ہے، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فکر کی ڈیپتھ کے اندر جانے سے جو ثمرات رکھے ہوئے ہیں، وہ ثمرات ایک کافر بھی اگر کسی معاملے پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ثمرات اس کو بھی سامنے بھی آ جانے، جیسے کہ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ بات کیا ہوئی کہ انہوں نے کسی معاملے کے اندر یکسو ہو کر غور و فکر کرنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے غور کرتے گئے ویسے ویسے اس معاملے کے بھید ان پر کھلتے چلے گئے۔
اچھا فکر کے ذریعے سے بھید کیسے کھلتے ہیں؟ ایک دو مثالوں کے ذریعے بتاتا ہوں. دیکھیں صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی، سیب زمین پر گرتا تھا، ہر کوئی دیکھتا تھا اور ہر کسی کو پتا تھا کہ سیب درخت سے گر کر زمین پر ہی گرتا ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتا، مگر کبھی کسی نے غور نہ کیا اس پر. ایک دن نیوٹن کے سامنے یہی کام ہوا تو نیوٹن سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا یہ سیب درخت سے گر کر اوپر کیوں نہیں چلا گیا، نیچے ہی کیوں آیا؟ اب دیکھیں نا، غور ہے نا، اس سے پہلے کسی نے اس رنگ میں غور نہیں کیا. غور کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ زمین کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کشش ضرور ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہاں سے اس نے لا آف گریوٹی نکال لیا. تو غور و فکر کرنے سے، تو اس سے پہلے سارے لوگوں نے دیکھا، مدتوں سے لوگ دیکھتے چلے آئے سیب کو گرتے ہوئے زمین پر، مگر کسی نے اس نقطے پر اس طرح غور نہ کیا. اسی طرح صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ زمین فلیٹ ہے، چپٹی ہے، ہموار سطح رکھتی ہے. ایک دن ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا تھا. ایسے کھڑے کھڑے اس کی نظر پڑی تو دور سمندر کے اندر نہ ایک جہاز کا اوپر والا حصہ دھندلا سا اس کے سامنے آیا. اچھا دھندلا سا حصہ جب سامنے آیا، وہ اس کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے جہاز قریب آ رہا ہے نا، ویسے ویسے وہ دھندلا پن، آپ دیکھتے ہیں نا دور سے چیز کو دیکھا جائے دھندلی ہوتی ہے، قریب آئے جب صاف ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے وہ صاف ہوتا گیا اور ساتھ ہی ویسے ویسے جہاز کا اور زیادہ حصہ سامنے آنا شروع ہو گیا. پہلے صرف اوپر والا حصہ آیا، آہستہ آہستہ پورا جہاز ہی سامنے آنا شروع ہو گیا. اب وہ بندہ حیران رہ گیا. اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ زمین اگر فلیٹ ہے، ہموار سطح رکھتی ہے، تو جہاز سارے کا سارا مجھے بیک وقت نظر آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ دور ہونے کی وجہ سے فوری طور پر پورا نظر نہ آتا، صاف شفاف نظر نہ آتا، دھندلا نظر آتا، مگر دھندلا کم از کم پورے کا پورا نظر آتا. یہ کیا بات ہے، پہلے اس کا صرف اوپر والا حصہ کیوں نظر آیا اور آہستہ آہستہ پورا جہاز کیوں نظر آیا؟ یہاں سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، ہموار سطح نہیں رکھتی، بلکہ یہ گول ہے، گولائی کے اندر ہے. تو لہذا جہاز دور سے آ رہا تھا تو وہ ایسے آ رہا تھا، تو پہلے اوپر والا حصہ سامنے ایسے ایسے، جب جیسے جیسے قریب آ گیا تو پورا حصہ سامنے آیا. تو اس نتیجے پر پہنچ گیا. تو یہ کام ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کسی معاملے میں غور و فکر کرتا ہے نا، اپنی سوچ کو یکسو کرتا ہے، تو پھر اس معاملے کے بڑے بھید اور بڑے اسرار اس پر آشکار ہوتے ہیں. اور چونکہ فکر کے اندر برکتیں بہت زیادہ ہیں، ثمرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل مند بندوں کی نشانی ایک یہ بتائی کہ وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اچھا عام بندوں کے اندر اور لیڈروں کے اندر ایک بہت بڑا فرق میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے جو لیڈر ٹائپ لوگ، دانشور ٹائپ لوگ، عام لوگ جن باتوں کو عام سمجھ کر، معمولی سمجھ کر ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں نا سطحی طور پر دیکھتے ہوئے، وہاں پر وہ لوگ رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بات چھوٹی نہیں ہے. واصف علی فاسف کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے اور یا پھر اسے غرور سے دیکھا جائے. دور سے دیکھیں گے تب بھی چیز چھوٹی نظر آئے گی، اور غرور سے دیکھیں گے نا، تکبر آپ کے اندر ہوگا، تب بھی آپ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے. وہ کہتے ہیں ورنہ اس کائنات کے اندر چھوٹی چیز کوئی بھی نہیں، ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہر معاملہ بہت بڑا ہے. دیکھا جائے چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بعض اوقات ہزاروں معنی پنہاں ہوتے. تو اب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ معرفت کے نقطہ نظر سے یا قلب سلیم کے پوائنٹ آف ویو سے اس پوائنٹ کی اہمیت کیا ہے فکر کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب عبادت کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون، تاکہ وہ میری معرفت، میری پہچان حاصل کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں یعبدون کا لفظ یعرفون کے معنوں میں آیا. سوال یہ ہے کہ خدا نے خود ہی یعرفون پھر کیوں نہیں استعمال کر دی؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یا مفسرین نے آگے مزید تشریح کرتے ہوئے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹلی یعرفون استعمال کرتا
تو ممکن ہے کوئی بندہ کہتا کہ اچھا اصل مقصود معرفت ہی ہے، تو ہم بس بیٹھ کر غور و فکر کر کے معرفت کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، یہ عبادات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یوز کیا ہے کہ معرفت وہی قابل قبول ہے جو عبادات کے ذریعے سے ہو کر آتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے کو کہے جی بس میں تو پہنچ گیا ہوں، مقصد تو اللہ تک پہنچنا تھا، اس کی پہچان حاصل کرنے تھی، وہ میں نے کر دی ہے، اور شریعت کی ظاہری طور پر کوئی پابندی بھی نہ کر رہا ہو۔ تو انہوں نے ان کا کہا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہاں اس لیے یعبدون کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اصل مقصد کیا ہے؟ معرفت تک پہنچنا، اللہ کی جان پہچان تک پہنچنا۔ اب سوال یہ ہے اس معرفت تک پہنچنا کیسے ہے؟ اس معرفت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں اس کائنات کے اندر بکھیر دی، ان نشانیوں کے ذریعے سے ہی نشانیوں کے خالق تک پہنچنا ہے۔ نشانیوں کو دیکھیں ڈائریکٹلی، ہم نشانیاں جو ہے نا، نشانیاں کسی اور کا پتہ دیتی ہیں تو وہ خود سامنے نہیں آتا ہے۔ قیامت والے دن وہ کہتا ہے میں سامنے آ جاؤں گا، لیکن آج اگر میں سامنے آ گیا تو پھر وہ سارا امتحان کا پردہ تو ختم ہو گیا۔ جب وہ اللہ سامنے آ گیا تو سامنے خدا کو دیکھ کر کون نہیں مانے؟ لہذا قرآن مجید کے سٹارٹ کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت کا پیغام اپنے اندر لیے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت تقوی والے کون ہیں؟ تو قرآن نے ساتھ ہی ان کی پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، صرف اس محبوب سے سن کر، حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سن کر غیبی حقیقتوں کو مان لیتے ہیں، ان کی آنکھوں نے بے شک نہیں دیکھی۔ تو لہذا دنیا کے اندر جب تک رہنا ہے نا، وہ پردہ قائم رہنا ہے، اور چیزوں نے حقیقتوں کے غیب کے پردے میں ہی ہونا ہے، پردے کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کو ماننا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک طرف پیغمبر بھیج دے، پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا، ان کو خاص خبریں دے دیں، ان کو خاص کچھ مشاہدات کرا دیے، اور ان کے مشاہدات کے ذریعے ان کے علم کو عین الحق الیقین، عین الیقین علم الیقین پہلا درجہ ہے نا، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین کے درجے تک پہنچا کر پھر ان کو کہا اب زمانے والوں کو میرے ہونے کی خبر دو، اور وہ حقیقتیں جو غیب میں ہیں آج، موت کے بعد کے احوال، اسی طرح جنت جہنم فرشتے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آج پردہ غیب میں ہیں۔ تو تمہیں مشاہدات اس لیے کرا رہا ہوں کہ مشاہدات کے بلبوتے پر یقین کی گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر میرے دوسرے بندوں کو بتا دو کہ یہ غیبی حقیقتیں ہیں، ان کو آپ نے ماننا ہے۔ تو لہٰذا پیغمبروں کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد 7 کتابیں اتار دی۔ کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقائق کو بیان کیے۔ ڈاکٹر غلام جنانی برق کا نام بڑا ایک جانا پہچانا نام ہے دانشور طبقے کے اندر، ان کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر ایک کتاب کا نام ہے دو قرآن۔ ڈاکٹر غلام جنانی برق صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن اتارے ہیں۔ کہتے ہیں ایک قرآن تو وہ ہے جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو اس پوری پھیلی ہوئی کائنات کی شکل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید کے اندر لفظوں کی صورت میں اللہ کی آیتیں نشانیاں ہیں نا، کہ جن کے ذریعے سے جو ان کے ہونے کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اپنی معرفت کی، اپنی پہچان کی رکھی ہیں۔ تو جس طرح قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے انسان کو خالق کائنات تک پہنچنا ہے، اسی طرح اس کائنات کے ہر صفحے کے اوپر اور اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر بے شمار اس کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے بھی انسان کو اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید نے خود کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اے لوگو ہم ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے۔ کہاں؟ فی الآفاق، اس پھیلی ہوئی کائنات کے اندر بھی، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر آشکار ہو جائے گا کہ حق وہی ہے۔ تو نشانیوں پر غور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے خالق تک پہنچ جائے۔ تو پھر ایک تو میں نے بتایا یہ باہر والی کائنات ہے جس کو کائنات اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کسی مائنر سے مائنر چیز پر غور شروع کر دیں،
آپ حیران رہ جائیں گے اس کی ڈیپتھ میں جا کر کہ وہ بات کہاں سے چلتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے. بندہ حیرت کے سمندروں میں ڈوب جاتا ہے. آسمان پر غور کریں، آسمان کے اوپر سورج چاند ستاروں پر غور کریں، زمین کی سطح پر غور کریں، زمین کے نیچے چھپے ہوئے جو خزانے ہیں، کیا کیا کچھ رزق کن کن شکلوں کے اندر اور کیسی کیسی توانائی کی کیسی کیسی شکلیں باہر آ رہی ہیں، کہیں آئل کی صورت میں، کہیں گیس کی صورت میں، کہیں کوئلے کی صورت میں، اللہ حاضر کیا. پھر کلچر کو آباد کرنے کے لیے سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ زمین سے نکل رہے ہیں. پھر کس طرح انسانوں کی غلاظتیں زمین سمیٹ کر اپنے اندر لے جا رہی ہے اور کس طرح مختلف شکلوں کے اندر دوبارہ پیدا کر کے ان کو باہر نکال رہی ہے. انسانوں کی خوراک کے حوالے سے سبزیوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، دالوں کو دیکھیں، اناجوں کو دیکھیں اور پھر ان کے رنگ برنگے ذائقوں کو دیکھیں. پھر وہاں سے نکلتے ہوئے چارے کو جانوروں کو کھا کر گوشت اور دودھ کے اندر کنورٹ کرتے ہوئے دیکھیں. پھر دیکھیں کس طرح وہ گوشت اور دودھ آپ کے وجود میں جا کر ایک طرف آپ کو لذت دیتا ہے اور دوسری طرف آپ کے لیے طاقت، قوت، توانائی، حسن کا ایک ذریعہ بنتا ہے. میں کہتا ہوں انسان اگر غور کرنا شروع کرے تو حیرت کے سمندروں میں ڈوب جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری پھیلی ہوئی کائنات. پھر ایک تو میں نے بتایا یہ وسیع کائنات ہے جس کو کائنات اکبر کہا گیا. دوسری ایک اور کائنات ہے جس کو کائنات اصغر کہا گیا ہے. اور وہ کون سی کائنات ہے؟ وہ یہ حضرت انسان کا اپنا وجود ہے. یہ ہمارا جو وجود ہے نا، اس کو صوفیہ نے الانسان و کائنات الاصغر کہا ہے کہ یہ چھوٹی کائنات، یعنی جس طرح باہر کی دنیا کے اندر اتنے اسرار و رموز، اسی طرح انسان کی اس اندر کی کائنات. قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے اندر بڑی نشانیاں ہیں میری. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا اس چھوٹی سی آنکھ کو ہی دیکھیں، آدھی انچ اس کا سائز ہے، یہ 1 انچ ہاتھ ہوگا اور آدھی کائنات اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر سما جاتی ہے. کیا کمال کی بات ہے. میں کہتا ہوں انسان غور کرے تو حیرت کے سمندروں میں ڈوب جائے. بڑے سائنسدان ایسے ہیں جو ڈاکٹر تھے، وہ انسان کے وجود پر غور کر رہے تھے، اندر کے کسی سسٹم پر غور کر رہے تھے. غور کرتے کرتے ان کے اوپر حیرت کا ایسا جہان کھلا کہ انہوں نے کہا جی بس وہاں سے ایمان کی روشنی ان کو میسر آ گئی. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا جو سسٹم ہے انسان کے اندر، یہ آج خود بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا ہو. ڈیفینیٹلی اس کا کوئی خالق ہے، کوئی اس کا منتظم ہے جس نے یہ ڈیزائن کیا ہوا. تو لہذا وہاں سے وہ اللہ کو ماننے والے بن گئے، ایمان قبول کرنے والے بن گئے. پھر قرآن مجید کے اندر جو حقیقتیں بیان کی گئی تھی انسان کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے، کئی ایسے سائنسدان ہوئے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے. وہ چلتے 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 کسی ریسرچ پر پہنچے، جو ریسرچ انہوں نے سالوں سے بات کی، صدیوں کے یا سالوں کے غور و فکر کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ تو قرآن نے 14 صدیاں پہلے بیان کر دی ہوئی. تو انہوں نے کہا ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر یہ قرآن واقعی خدا کی کتاب ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 14 صدیاں پہلے جب سارا زمانہ جہالت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ابھی سائنس پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یا پیدا ہوئی تھی تو کہیں بالکل بچپن کے زمانے میں تھی. تو اس زمانے کے اندر جب کوئی ایسے آلات نہیں تھے کہ انر کو جھانک کر دیکھا جا سکے، تو قرآن نے انر کے حوالے سے جو خبریں دی انسان کے اندرونی وجود کے حوالے سے، صدیوں بعد سائنس نے جو ریسرچ کی تو اس کے عین مطابق دی. اسی طرح کائنات کے اور کئی ایسے حقائق جو اس زمانے میں آشکار نہیں تھے، قرآن نے ان کے متعلق جو جو کچھ کہا، بات کی جب سائنس نے صدیوں کے غور و فکر کے بعد اس کو منو من صحیح ثابت کر دیا کہ واقعی یہ بات ایسے ہی. تو وہاں سے اس نتیجے پر پہنچ گئے. تو انسان کا جو اپنا وجود ہے، اسی لیے کہا گیا نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو یہاں سے پتہ نہیں کیسے معرفت کے کتنے راستے اور کتنے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان کو اگر کہا کہ ایمان لا، تو ایمان لانے کے لیے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور پھر انسانی فطرت کے اندر اور کائنات کے اندر، اور اگر انسان کو عقل دے دی غور و فکر کرنے والی،
تو یہ سارے لوازمات فراہم کر دیے کہ اگر کوئی ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک خدا کی معرفت تک پہنچ نہ جائے۔ ہاں ایک بات اس میں جو احتیاط کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو۔ یہ ساری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اظہار ہے، ایک رنگ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک جھلکی ہے۔ تو اللہ کی ذات میں غور کیوں نہ کریں کہ وہ ہماری عقلوں میں نہیں آنے والی، وہ ہماری عقل میں، ہماری عقل کا وہ ایسا معیار نہیں ہے، اتنی اس میں وسعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اپنے اندر سمو سکے یا اللہ کی کامل حقیقت تک پہنچ سکے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر غور کرنے سے روک دیا گیا اور اس کی صفات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن نے بھی جگہ جگہ پر افلا تذکرون، تم تذکر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے پر تدبر کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں، خالق کائنات پر مار، یعنی ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، غور کریں گے تو نئے نئے جہان معرفت کے ان کے اوپر آشکار ہو جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الفاظ الکبیر کے اندر قرآن مجید کے جو جتنی ٹوٹل آیات ہیں نا ان کو 5 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آیتیں ہیں نا سٹار سے لے کر اینڈ تک، ان میں سے آپ جس آیت کو بھی اٹھائیں گے نا وہ ان 5 میں سے کسی ہیڈنگ کے تحت آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کام شاہ ولی اللہ سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی لینا۔ تو 5 وہ ہیڈنگز کون کون سی بنائی؟ سب سے پہلے علم المخاصمہ، جس کو علم العقائد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو گمراہ فرقوں کے ساتھ قرآن جگہ جگہ پر مناظرے کرتا ہے، کہتا تم کیسے کہتے ہو 2 خدا ہیں، اگر خدا 2 ہوتے تو زمین و آسمان کا سارا نظام تباہ ہو جاتا۔ تم کیسے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے تو خود ان کو پیدا کیا، تو وہ بیٹے کیسے ہو؟ اللہ حاصل کیا۔ جتنے بھی عقائد کے معاملے کے اندر قرآن دیگر فرقوں کے رد کے اندر جتنی بھی آیتیں لاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری علم مخاصمہ کے تحت آ جائیں گی۔ ایک ہیڈنگ یہ بنائی انہوں نے، دوسری ہیڈنگ بنائی علم الاحکام کی، کہ جتنی بھی آیتوں کے اندر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، وعدے کی پابندی کرو، جتنی آیتوں کے اندر بھی یہ سارے اس طرح کے احکام دیے گئے کسی کام کو کرنے کے یا نہ کرنے کے، وہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آئی۔ آگے آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا، 3 آگے جو عنوان ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں پہلے ایک تھا علم التذکیر، پھر انہوں نے علم التذکیر کو آگے 3 جگہوں پہ تقسیم کیا، ٹوٹل 5 بنائے۔ تو 2 تو یہ ہو گئے نا، علم التذکیر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا، غور کے ذریعے، فکر کے ذریعے سے کسی معاملے سے کوئی نصیحت اخذ کرنا۔ وہ کہتے ہیں تیسری انہوں نے جو قسم بیان کی علم التذکیر بآلاء اللہ، چوتھی علم التذکیر بایام اللہ، اور 5ویں علم التذکیر بالموت و بعد الموت۔ اب تیسری کیا ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ، کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا۔ ساری کائنات کے اندر، آسمان زمین کے اندر جو جو نعمتیں جس جس رنگ میں بھی اس نے پیدا کی، وہ ساری کی ساری کہتے ہیں جیسے جیسے آپ ان پر غور کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ پر نئے نئے جہان آپ آشکار ہوتے جائیں گے، اور آپ کا سراپا اللہ کی بارگاہ میں شکر بنتے چلے جائیں گے۔ تو ایک انہوں نے یہ بیان کی، اور اس کے بعد یہ تیسری ہوگی نا ٹوٹل کل میں سے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی کہی کہ علم و تذکیر بایام اللہ، کہتے ہیں جتنے واقعات پچھلی امتوں کے قرآن نے بیان کیے ہیں، فلانی قوم کو دیکھو، ذرا عاد کو دیکھو، ذرا لوط کو دیکھو، ذرا ہود والی قوم کو دیکھو، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے جن میں کسی قوم پر عذاب آ رہا ہے، تہس نہس ہو رہی ہے، اور کسی قوم کو نوازا جا رہا ہے، کسی بندے کو نوازا جا رہا ہے، اور کسی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو تاریخ کے واقعات ہیں نا، یہ علم و تذکیر بایام اللہ کے تحت آئے گا، کہ تاریخ کے واقعات کے ذریعے سے عبرت حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد آخری قسم علم و تذکیر بالموت و بعد الموت، کہتے ہیں کہ موت اور موت کے بعد کے جتنے احوال ہیں
مرنے کے حوالے سے قرآن نے جو جو کچھ کہا، اور موت کے بعد حشر کے جتنے مراحل ہیں، قیامت کے مراحل، جنت جہنم کے جو کچھ بھی بیان کیے، جنتی ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ مل رہا ہوگا، میوے کھا رہے ہوں گے، باغوں میں بیٹھے ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کے پاس بیویاں ہوں گی پاکیزہ وغیرہ وغیرہ، اور ادھر کافر جہنم میں یوں جل رہے ہوں گے، یوں پی رہے ہوں گے، یہ عذاب مل رہا ہوگا، وہ عذاب، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں اس ہیڈنگ کے تحت آئیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ٹوٹل قرآن مجید کی کل جتنا بھی مواد ہے نا، وہ سارے کا سارا 5 ہیڈنگ کے تحت تقسیم کر دیا، اور ان میں سے 3 کا تعلق آپ دیکھیں، یہ غور و فکر سوچ بچار کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے پر ہے۔ تو یہ غور و فکر کی چند چیزیں تھیں۔ اسی طرح اپنے وجود پر غور کرنا، اور اسی طرح پھر اپنا وجود بھی ہمارا تو اعلیٰ اللہ کے اندر آ جاتا نا، اللہ کی وہ نعمتوں کے اندر، اور اس کے علاوہ اپنے اعمال پر غور کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا حساب خود کیا کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت والے دن حساب کے کٹہرے میں کھڑے کیے۔ جو لوگ اپنا حساب خود شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ قیامت والا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فکر کی چند ڈائمینشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مختصر ان کی اہمیت بیان کی۔ تو یہ فکر تیسرا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان قلب سلیم کے حصول میں اس کو مدد ملتی ہے اور انسان اللہ کی محبت معرفت کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔